ارسل نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ اسے کہیں نہ ملا، تو وہ اب تھک ہار کر فارم ہاؤس آیا تھا۔ وہاں مرتسم کی گاڑی کھڑی دیکھ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے اوپر کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ہاتھ مارتے لائٹ جلائی تھی۔ سامنے ہی اس کی نظر بیڈ پر بے سود لیٹے مرتسم پر گئی۔ میر، وہ اسے پکارتا اس کی طرف بڑھا، لیکن مرتسم اس کی آواز پر کس مسا بھی نہیں سکا۔ مرتسم! ارسل نے اس کا کندھا ہلایا جو آگ کی طرح تپش چھوڑ رہا تھا۔ ارسل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اس نے ٹیمپریچر چیک کیا۔ وہ جانے کب سے بخار میں گھلتا بے ہوش پڑا تھا۔ مرتسم! ارسل نے بامشکل اسے سیدھا کرتے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ نیم بے ہوش مرتسم نے ذرا سی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ چہرے سے جھٹکتے وہ کروٹ بدل گیا۔ ارسل اس کے ری ایکشن پر حیران ہوتا پیچھے ہوا تھا۔ گہری سانس بھرتے مہامپیا کو اس کے ملنے کی خبر دینے کے بعد اسے ڈرائیور کو کسی ڈاکٹر کو لانے کا کہتے مرتسم کو دیکھا جو پھر سے گنودگی میں جا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں گیا۔ ٹھنڈے پانی کا باؤل بھرتے اس نے اپنے رومال کی 2 پٹیاں بناتے پانی میں بھگو دیا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتے اسے ٹیبل پر سامان رکھا اور مرتسم کی جانب دیکھا۔ بیڈ کی طرف جاتے اسے سیدھا کر کے اسے لٹایا اور پھر اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگا۔ نیم بے ہوش مرتسم ٹھنڈے پانی پر کسمسایا تھا لیکن اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا تو اس نے اس کو میڈیسن دیتے انجیکشن بھی لگایا تھا۔ مسلسل کسی چیز کو دماغ پر حاوی کرنے کی وجہ سے بخار اس کے دماغ کو چڑھا تھا، لیکن وقت پر رہتے ارسل پہنچ گیا تھا، ورنہ شاید اتنے تیز بخار کی وجہ سے اس کے برین کی کوئی نس ڈیمیج ہو جاتی۔ ارسل نے مہامپیا سے بات کی تو انہوں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ قاسم بابا اتنا بھی گر سکتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مرتسم کا یہ حال ہے تو اینا کا کیا حال ہوگا، وہ سوچ کر رہ گیا۔ ڈاکٹر اس کے ہاتھ سے کانچ نکالتے بینڈیج کر رہا تھا لیکن اس کے منہ سے ذرا سے کراہ نہیں نکلی۔ وہ لب بھینچے سپاٹ نظروں سے زمین کو گھو رہی تھی۔ ولی اور عالم پریشان نظروں سے اسے اس کے ہاتھ سے مسلسل بہتے ہون کو دیکھ رہے تھے۔ عالم نے وہاں سے نکلنے سے پہلے ہی ولی کو فون کر دیا تھا۔ وہ فوراً ہی پہنچ گیا۔ وہ دونوں ہی کچھ حد تک معاملے کی تہہ میں پہنچ چکے تھے اور باقی بچا کچا شک حسن بابا سے بات کرنے کے بعد یقین میں بدل گیا۔ اس کے ہاتھ میں کافی گہرے زخم لگے تھے۔ وہ مشکل ہی خون رکا تھا لیکن وہ تھی کہ اسے ذرا سی آہ بھی نہیں کی، یہاں تک کہ جب ڈاکٹر نے کانچ نکالا تب بھی نہیں۔ اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں نکلا۔ ڈاکٹر نے اسے پین ریلیف کا انجیکشن دیا تھا جس کے بعد وہ آہستہ آہستہ گنودگی میں چلی گئی۔ اس کے مکمل سونے کا یقین کرتے ولی آہستہ سے اس کے سرہانے سے اٹھتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے لیکن اس وقت اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مخصوص جگہ پر گاڑی روک کے وہ تیزی سے باہر نکلا تھا اور جیسے جیسے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا اس کا چہرہ سپاٹ اور تاثرات سرد ہوتے جا رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ ارسل جو صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا، آہٹ پر چونک کر سیدھا ہوا، جبکہ ولی جو غصے میں یہاں آیا تھا سامنے کا منظر دیکھتے اس کے چہرے پر بے یقینی پھیلی تھی۔ مرتسم بے سود پڑا تھا جبکہ اس کے دونوں ہاتھوں پر ڈرپس لگی تھی، سر پر پانی کی پٹی رکھی ہوئی تھی جو اب سوکھ گئی تھی۔ اس سے چہرہ موڑتے ارسل کو دیکھا جس سے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تجھے کیا لگا؟ صرف اینا کی تکلیف میں ہے؟ جیسے مرتسم تو بہت خوش ہے۔ ارسل سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ اس سے سب سے پہلے ارسل سے فون کر کے مرتسم کا پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ارسل نے اسے بتانے کے بعد اینا کا پوچھا تو ولی نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ کیا ہوا اسے؟ ولی کی اپنی آواز بھاری تھی۔ میں جب یہاں آیا تھا تب سے یوں ہی پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تیز بخار ہے جو دماغ کو بھی چڑھا تھا، لیکن صحیح وقت پر علاج کی وجہ سے فی الحال وہ خطرے سے باہر ہے، ورنہ کوئی دماغ کی نس پر نقصان ہونے کا خطرہ تھا۔ ارسل نے اس سے کچھ نہیں چھپایا۔ کیوں؟ ولی بے یقینی سے بولا۔ کیوں پڑا ہے یہ ایسے؟ کیوں اس کے دل و دماغ پر اتنا اثر پڑا ہے؟ ولی غصے سے اسے دیکھتے پھنکارا تھا۔ اپنی عین کو کھونے کے ڈر سے؟ تجھے لگتا ہے وہ یہ سب اپنی خوشی سے کر ہے؟ تو کیا نہیں جانتا اپنے یار کو؟ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو آخری حدوں کو بھی پار کر جاتا ہے۔ تجھے لگتا ہے کہ یہ انسان جس کا دل و دماغ اپنی محبت کو کھونے کے ڈر سے کام کرنا ہی بند کر رہا ہے، یہ اس کے ساتھ بھی وفائی کر سکتا ہے؟ ارسل اس کے بے سود وجود کی طرف اشارہ کرتے ولی سے بولا تھا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ان دونوں کو چین سے نہیں رہنے دے رہے؟ کیوں نہیں جینے دے رہے انہیں سکون سے؟ ولی نے بے بسی سے اپنے بال نوچے تھے۔ آخر بابا کیوں یہ سب کچھ کریں؟ وہ بے بسی سے بولا تھا کیونکہ وہ مہر ماں کے ماضی سے آگاہ ہو چکے ہیں، مہر ماں کی ماں کا ماضی جان چکے ہیں۔
ارسل بھاری سنجیدہ آواز میں بولا تھا۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ انجانے خدشے کی تحت اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ارسل خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے نیند میں کروٹ لی تو درد سے اس کی ایک راہ نکلی تھی۔ بامشکل بھاری ہوتی آنکھیں کھولتے اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا۔ مکمل ہوش میں آتے اس سے چونک کر اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپس کو دیکھا۔ اس سے کھینچ کر وہ ڈرپس اپنے ہاتھوں سے نکال دی۔ درد سے ٹوٹے جسم کے باوجود وہ اٹھ کر بیٹھا تو سامنے ہی ولی اور ارسل صوفے پر بیٹھے بیٹھے سوئے ہوئے تھے۔ اس سے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ جب رات یہاں آیا تھا پھر کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں۔ انہیں یوں ہی سوتا چھوڑ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ گرمی ہونے کے باوجود اس سے گرم پانی سے شاور لیا تو جسم کا درد کم ہوا۔ بیڈ پر تولیہ پھینکتے اس نے سائڈ ڈرار پر پڑی میڈیسنز دیکھی تو ہاتھ بڑھاتے انہیں اٹھا لیا۔ میڈیسنز نکالتے اس نے خالی پیٹ انہیں پانی سے حلق میں اتارتے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور کندھے اچکاتا باہر نکل گیا۔ ان کے اٹھنے سے پہلے وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اسے بابا سے بات کرنی تھی۔ وہ اینا کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ شادی تو دور کی بات تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے اپنا موبائل چیک کیا۔ یہاں گھر والوں کے بے شمار مسڈ کالز تھی۔ تبھی اس کے نمبر پر قاسم بابا کی کال آنے لگی۔ کچھ سوچ کر اس نے کال اٹھا لی۔ وہ ابھی کچھ بولتا کہ انہوں نے اسے گھر آنے کا حکم دیتے کال کاٹ دی۔ وہ بس ہونٹ بیچ کر رہ گیا۔ کہاں جا رہی ہو مہر؟ اسے تیزی سے سیڑھیاں اترتے دیکھ حسن بابا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ میں آپ ہی کے پاس آ رہی تھی بابا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، لیکن یہاں نہیں، آپ چلیے میرے ساتھ۔ وہ نرمی سے انہیں کہتی ان کا ہاتھ پکڑ کے بائی کی طرف بڑھ گئی۔ ولی اور عالم کو میسج چھوڑتے اس نے بابا کو گاڑی میں بٹھاتے گاڑی شاویلا کی طرف موڑ دی۔ معتصم نے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ تیزی سے باہر نکلتے اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ گھر میں ہوتی ہلچل سے وہ حیران ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بابا؟ وہ لان میں ہوتی ڈیکوریشن دیکھ سامنے کھڑے قاسم بابا کو دیکھ بولا تھا۔ آؤ معتصم، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ دیکھو، تمہارے اور زینب کی نکاح کی تیاری میں خود کروا رہا ہوں۔ اور معتصم کا چہرہ دیکھے بغیر بولے، بابا مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ بولا تو اس کی آواز بھاری تھی۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ٹھیک ہو نا تم؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے بولے، میں ٹھیک ہوں بابا، آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتا اصرار کرتے بولا تھا، ابھی نہیں، بعد میں بات ہوگی، فی الحال تم جاؤ، تیار ہو جاؤ، وقت بہت کم ہے، ظہر کے بعد نکاح ہے۔ وہ جلت میں بولتے آگے بڑھ گئے۔ معتصم بس ان کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ اس نے تھکے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ سبھی چہرے لٹکائے بیٹھے تھے۔ کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ جب معتصم راضی تھا تو وہ لوگ کیا کہہ سکتے تھے؟ وہ بمشکل بھاری قدم اٹھاتا صوفے پر بیٹھی ماہم کے قریب آیا۔ اپیا، اس دھیمے لہجے میں پکارا۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، قاسم بابا وہاں آئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرے پیار میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تمہیں اپنے سوتیلے ہونے کا خیال آ گیا۔ کب میں نے تم لوگوں میں کسی میں فرق کیا جو تمہیں یہ احساس ہوا؟ وہ تب سے اب گھر آئے تھے، اس لیے بھی جان انہیں دیکھتے ہی بول پڑی، میں تو شرمندہ ہوں اپنی بہن سے، روز محشر کیا منہ دکھاؤں گی اسے کہ میں اس کے بیٹے کو ایک ماں کا پیار بھی نہ دے سکی۔ یہ جان آخر رو پڑی۔ ماں؟ وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھے تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کے پیار میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ ہے، مجھے گناہگار مت کرے۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے شرمندگی سے بولے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، آہٹ پر سب نے چونک کر دیکھا تھا، جہاں اینا، حسن بابا، ولی اور عالم کھڑے تھے۔ معتصم تیزی سے سیدھا ہوا تھا۔ این؟ وہ بڑبڑاتا اس کی طرف بڑھتا کہ اینا نے دور سے ہاتھ اٹھاتے اسے روک دیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ قدم قدم چلتی قاسم بابا کے مقابل آتی رکی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پیپرز ان کے سامنے کر دیے۔ آپ نے کہا تھا نا، یا تو میں طلاق کے پیپرز پر سائن کر دوں یا پھر دوسری شادی کے اجازت نامے پر۔ تو سنیں، میں آج ابھی اسی وقت معتصم میر شاہ سے دستبردار ہوتی ہوں۔ میں طلاق کے پیپرز پر سائن کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ معتصم سمیت سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ مانتی ہوں کہ میرا ماضی برا تھا، لیکن جو تھا سب کے سامنے تھا۔ میں سمجھتی تھی آپ کے بیٹے نے خود مجھے میری برائیوں سمیت اپنایا، لیکن میں ناواقف تھی کہ وہ تو میرے باپ کے وعدے میں بندھے تھے۔ اور معتصم کو دیکھتی استہزائیہ لہجے میں بولی جو ساکت سا بس اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن آج میں سب کے سامنے معتصم شاہ کو اپنے بابا کے وعدے سے آزاد کرتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا شاید انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے اپنایا، لیکن میں تو بس ایک زبردستی کی ذمہ داری تھی
جو ان پر مسلط کی گئی۔ یہ تو آج تک اپنا وعدہ نبھاتے آئے تھے، لیکن شاہ وعدہ ہی صحیح، آپ اس وعدے کے ہی علاج رکھ لیتے جو میرے باپ سے کیا تھا۔ ولی اور عالم نے کچھ کہنا چاہا، لیکن حسن بابا نے انہیں روک دیا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی چبھن سی تھی۔ سب نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، وہ غلط فہمی کا شکار تھی۔ شور سنتے اوپر تیار ہوتی زینی بھی نیچے آ گئی۔ اینا نے چونک کر سیڑھیوں پر کھڑی دلہن بنی سینی کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں سوائے مرتسم کے سب نے دیکھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں کچھ بھی برداشت کر لوں گی سوائے شراکت داری کے۔ وہ تنفر سے زینی کو دیکھتے مرتسم سے بولی تھی، جو میرا ہے وہ پوری طرح میرا ہی چاہیے، ورنہ میں یا تو اسے توڑ دیتی ہوں یا چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، لیکن افسوس، آپ کو توڑ نہیں سکتی، لیکن چھوڑ ضرور سکتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ مرتسم نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ کی خواہش کو پورا کرنے آئی ہوں، لیکن مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں۔ جب 2 سال تک آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں، تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی؟ وہ قاسم بابا کے مقابل آتی سنجیدگی سے بولی، مجھ سے پوچھو نا، میں بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے، کب سے خاموش کھڑی زینی آخر کو بول پڑی۔ اینا نے ثبت سے اسے دیکھا تھا۔ تم اپنی زبان بند رکھو، تم سے بات نہیں کی میں نے، بہتر ہے خاموش رہو۔ وہ انگلی اٹھا کے اسے وارن کرنے کے انداز میں بولی۔ مرتسم نے بے ساختہ آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھا تھا۔ تم جیسوں سے بات کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے مجھے، اتنا گرا ہوا سٹینڈرڈ نہیں ہے میرا کہ تم جیسی ایک گری ہوئی ماں کی ناجائز اولاد سے بات کروں۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی بولی، زینب۔ اینا کے نازک ہاتھ کے تماچا اس کے گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ عالم، حسن بابا اور ولی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، تو کیا سچ بتانے کا وقت آ گیا تھا؟ ولی کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اینا کو ابھی یہاں سے لے جائے۔ مجھے برا نہیں لگا، آخر کو سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ وہ تھپڑ کھانے کے بعد بھی ڈیٹ بنی بولی تھی۔ اینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، پوچھو اپنے شوہر سے، اپنے باپ بھائی سے، نقلی باپ اور نقلی بھائی سے۔ وہ مزے سے بولی تھی، یہ کیا کہہ رہی ہے بابا؟ وہ حسن بابا کو دیکھتے بولی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ حسن بابا نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے وہ تو کچھ بتانے کی حالت میں نہیں، میں بتا دیتی ہوں، یہ تمہارے باپ نہیں ہے، بلکہ تم تو ایک گھر سے بھاگی ہوئی ماں کی ایک ناجائز بیٹی ہو۔ وہ اس کے قریب جھکتے لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ اینا بس حسن بابا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ زینی سچ بولی ہے۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ این مرتسم تڑپ کر اس کی جانب بڑھا، لیکن اس نے مرتسم کے ہاتھ جھٹک دیے۔ زینی نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، میری تم سے اچانک نفرت کی بھی یہی وجہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری نسل ایک ناجائز لڑکی سے آگے بڑھے۔ قاسم بابا سر جھٹکتے بولے تھے، بس۔ ابھی حسن بابا بولتے کہ ایک دھاڑ پر سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں کوئی لڑکا کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ اس لڑکی کے نقوش اینا سے ملتے تھے، نہیں بلکہ وہ تو بالکل اینا جیسے تھے۔ اینا نے ذرا سے نظریں اٹھاتے سامنے دیکھا تو وہ سانس بھی روکی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ اس کا ہم شکل تھا یا جڑوا۔ اب کسی نے ایک اور لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غازی دھاڑا تھا، اس سے صبح ہی حسن بابا سے یہاں کا پتہ لیا تھا اور عائشہ ماما کو لیتے سیدھا یہیں آیا تھا۔ حسن بابا بے ساختہ آنکھیں میچتے پیچھے پڑے صوفے پر گر گئے۔ امتحان کا وقت تھا جو کہ بہت کٹھن تھا۔ عائشہ ماما تیزی سے اینا کی طرف لپکی۔ مہر، میری مہر، میرا بچہ۔ وہ دیوانہ وار اینا کا منہ چومتی بول رہی تھی، جبکہ اینا کی نظریں اپنے سامنے کھڑے نوجوان پر تھیں۔ دونوں ساکت نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مہرو، غازی کے لب ہلے تھے، اس سے بھاری ہوتے قدم اینا کی طرف بڑھائے تھے۔ مہرو، وہ کانپتے لبوں سے بولا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے اینا کے چہرے کو چھوا۔ میری مہرو، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولا تھا، پھر وہ یک دم جھکا اور اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ بار بار کبھی اس کا سر چومتا، کبھی ماتھا، کبھی آنکھیں تو کبھی ہاتھ۔ اس کے لبوں پر بس یہی لفظ تھا، میری مہرو۔ کتنی بڑی ہو گئی ہے میری مہرو، تمہیں یاد ہے نا میں کون ہوں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا بولا۔ باقی سب دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آن؟ اینا کی لبوں سے بے ساختہ پھسلا تھا، وہ خوابوں میں بھی یہی نام پکارتی تھی۔ ہاں آن، تمہارا آن، غازی اس کا سر چومتے بولا۔ اس کے چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا تھا۔ اینا نے ساکت پلکیں جھپکیں اور حسن بابا کی طرف دیکھا جو دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سچ سننا ہے، بابا مشکل حسن بابا کے سامنے آتی بولی تھی۔ غازی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کس سچ کی بات کر رہی تھی وہ؟ بولیں، میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں، یہ مرد، یہ کون ہے میرا؟ وہ ان کے پاس آتی بولی تھی۔ تم ہماری بیٹی نہیں، بھانجی ہو مہر، عائشہ ماما بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ اینا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ہاں یہ سچ ہے، تم ہماری بیٹی نہیں، وہ روندے لہجے میں بولی تھی۔
اس سے پہلے کہ وہ ماضی کی گہری یادوں میں کھوتی، تبھی سب کچھ گرنے کی آواز پر چونک گئے۔ این سب سے پہلے مرتسم اس تک پہنچا تھا۔ مہر، اینا، سب تیزی سے اس کی جانب بڑھے۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ گھٹنوں کے بل نیچے گری تھی اور اس کے ناک سے خون کی لکیر بہتی جا رہی تھی۔ غازیان ساکت سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ مرتسم کے بازوں میں مچلتی حسن بابا کو دیکھتی بامشکل بولی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ ٹوٹتے لفظوں سے بولی تھی۔ این میری جان! مرتسم اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو تھامتے اسے پکارا تھا۔ شاہ، آپ مجھ جیسی ناجائز لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ اچھا ہے، آپ زینی کو اپنا لیں، وہ گہری سانسیں بھرتے لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ لیکن ایک آخری خواہش ہے، ایک بار آپ کے سینے سے لگ جاؤں، ایک آخری بار، گہری سانسیں بھرتے کہا تھا۔ مرتسم کی آنکھوں میں درد اور اذیت کا ایک طوفان سا اٹھا تھا۔ اس سے کھینچ کر اینا کو خود میں بھینچ لیا، اتنی شدت سے کہ اینا کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد مرتسم نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا تو وہ اور سختی سے اس سے لپٹ گئی۔ مرتسم نے کچھ بھی کہے بغیر اسے خود میں چھپا لیا۔ سب نم آنکھوں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ میری دعا تھی آپ کے سینے سے لگ کے آخری سانس لوں، میری دعا تھی کہ آپ کے سینے سے لگ کے آخری سانس لوں۔ اس کی بکھری سرگوشی پر وہ ساکت ہوا۔ این اس کے سرحد سے اسے خود سے الگ کیا، لیکن وہ اس کے بازوں میں جھول گئی۔ این وہ چیخا تھا تو کیا اس کی دعا قبول ہو چکی تھی؟ کیا موت نے اسے آن گھیرا تھا؟ ماضی ذوالفقار علی شاہ جو اپنے گاؤں کے سردار تھے، اللہ نے انہیں 2 بیٹے اور ایک بیٹی دی تھی۔ سب سے بڑے حسان شاہ، ان سے چھوٹے حسن شاہ اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہرلین شاہ۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا، صرف انہیں ہی نہیں، ان کے بھائی بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ خاندان بھر کی لاڈلی تھی۔ ذوالفقار شاہ ان کی ہر بات مانتے تھے، لیکن جب انٹرمیڈیٹ کے بعد انہوں نے باہر جا کر پڑھنے کی ضد کی تو وہ اس کی یہ بات نہ مان سکے۔ وہ اسے اپنے سے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ سب نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی۔ عائشہ جو ان کی بیسٹ فرینڈ بھی تھی اور بھابھی بھی تھی، انہوں نے بھی بہت کہا لیکن وہ نہ مانی۔ آخر کو ان کی ضد کے آگے سب کو ہارنا پڑا اور وہ ایسے پیرس پڑھنے چلی گئیں۔ وہاں انہیں حدید شاہ ملے جو خود وہاں اسٹڈیز کے لیے آئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے، لیکن ہرلین انجان تھی کہ ان کا رشتہ بچپن سے ہی ان کے دودھ کی کزن کے ساتھ طے ہوا تھا۔ وہ جب چھٹیوں پر پاک واپس آئی تو تب آغا جان نے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ انہوں نے عائشہ کو سب سچ بتا دیا۔ وہ بہت روئیں کہ وہ حدید کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ عائشہ نے حسن شاہ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی۔ ہرلین کچھ دنوں بعد واپس چلی گئی اور وہاں انہوں نے حدید کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ حدید نے انہیں نکاح کی ترکیب دی اور کہا کہ جب وہ نکاح کر لیں گے تب تو ان کے والد کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے انہوں نے گھر والوں سے چھپ کے نکاح کر لیا۔ حدید کی پیرنٹس اس نکاح میں شامل تھے۔ ایسے وہ گھر والوں کو بنا بتائے حدید کے ساتھ رہنے لگی۔ ان کی شادی کے 6 ماہ بعد جب انہیں پریگننسی کی خبر ملی تو وہ خوش ہونے کے ساتھ بہت پریشان بھی تھی۔ انہوں نے عائشہ کو سب سچ بتا دیا جو خود بے یقین رہ گئی۔ عائشہ نے جب سب کو سچ بتانے کا کہا تو انہوں نے اسے اپنی قسم دیتے روک دیا۔ اس طرح وہ پورے 2 سال واپس گھر نہیں آئی، پڑھائی کا بہانہ کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی حالت کے سبب ویڈیو کال پہ بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ان کی پہلی اولاد بیٹا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے غازیان رکھا تھا۔ یہ سب بھی یقین سا تھا کہ وہ گھر والوں سے چھپ کی شادی کر چکی ہیں، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو اب 6 ماہ کا ہو چکا تھا۔ تب 2 سال کے بعد جب آغا جان نے انہیں خود وہاں آنے کے لیے کہا تو انہیں پاکستان آنا پڑا۔ ان کے ساتھ حدید اور ان کے پیرنٹس بھی آئے تھے۔ انہیں پک کرنے وہاں حدید کے دوست میجر عالم بھی تھے۔ ہرلین اپنے 2 سال کے بیٹے کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کے ذوالفقار شاہ کی حویلی آ گئیں، جہاں سب نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ پریگننسی کے بعد وہ کچھ موٹی ہو گئی تھی جسے انہوں نے ویٹ بڑھ گیا ہے کہہ کے ٹال دیا۔ عائشہ ان سے ناراض تھی لیکن پھر بھی وہ ان کی فکر کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب کو سچ بتا دے، لیکن ہرلین جانتے تھے آغا جان کو جتنا ان سے پیار ہے اس کے باوجود وہ اپنی غیرت کو کبھی نہیں ماریں گے۔ وہ اسے یا حدید کو مار دیں گے لیکن ان کا رشتہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ایسے وہ کبھی عائشہ کے ساتھ تو کبھی خود کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر سے چلی جاتی اور غازیان اور حدید سے مل آتی۔ انہیں پاکستان آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ غازیان اس سے دوری کی وجہ سے اب بیمار رہنے لگا تھا۔ ایسے میں ایک دن کھانا کھاتے ان کی طبیعت خراب ہوگی۔ ان کے بہت منع کرنے کے باوجود آغا جان نے ڈاکٹر کو بلا لیا، لیکن جب ڈاکٹر نے ان کے پریگننٹ ہونے کی خبر دی تو سب صدمے کی کیفیت میں تھے۔ ہوش میں آتے ہرلین نے ناسمجھی سے سب کے چہرے اڑے ہوئے رنگوں کو دیکھا۔ عائشہ چاہتی تھی وہ سب سچ بتا دے لیکن ہرلین کی قسم کے آگے مجبور تھی۔ کیا ہوا بابا؟
وہ اٹھ کے بیٹھتی ان کا سپاٹ چہرہ دیکھتی بولی، لیکن سامنے سے ان کے جواب کی جگہ ان کے تھپڑ پر ہرلین شاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بابا، وہ بے یقینی سے بولی، مت کہو مجھے باپ، مار دیا تم نے اپنے باپ کو جیتے جی۔ بتاؤ مجھے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہو، کس کا ناجائز گند لائی ہو اپنے ساتھ؟ وہ پے در پے اسے تھپڑ مارتے بولے تھے۔ حسن اور حسان شاہ نے بمشکل انہیں سنبھالا تھا، جبکہ ہرلین عائشہ کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ سب کی لاڈلی تھی، کسی نے کبھی انہیں آج تک تنکا تک نہ چپنے دیا تھا، اور ان کے اپنے ہی باپ نے ان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ پوچھو اس سے کس کا گند ہے یہ، کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، اس نے ہماری عزت کو دو ٹکے کا کر دیا۔ وہ دھاڑ رہے تھے، غصہ تو دونوں بھائیوں کو بھی تھا، لیکن وہ اسے مار نہیں رہے تھے۔ وہ 2 دن بھوکی پیاسی کمرے میں بند رہی، لیکن انہوں نے منہ نہیں کھولا، کیونکہ وہ جانتی تھی آغا جان ان کے بیٹے اور شوہر کو جان سے مار ڈالیں گے۔ آہستہ آہستہ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیلنے لگی کہ ذوالفقار شاہ کی بیٹی بن بیائی ماں بننے والی ہے۔ ان سے گاؤں کی سرداری چھین لی گئی اور گاؤں سے دربدر کر دیا۔ انہیں راتوں رات اپنا ہی گاؤں چھوڑ کر شہر آنا پڑا، کل اسے لے جانا اور یہ عذاب ختم کروا کے آنا۔ آغا جان نے عائشہ کو دیکھتے کہا۔ ہرلین نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا، ان کا حدید سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ نہیں بابا جان، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، یہ میرا بچہ ہے، میں اسے کیسے ختم کر سکتی ہوں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ بکواس بند کرو، میرا بس چلے تو تمہیں جان سے مار ڈالوں، یہی سب کرنے بھیجا تھا تمہیں بھائی، انجام دیکھ لیے میں نے، تم نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ گرائے تھے۔ بھائی تو اس کی حالت دیکھتے چپ تھے۔ لے جاؤ اسے میری نظروں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں اسے جان سے مار ڈالوں، وہ غیظ و غضب سے بولے۔ عائشہ اور عالیہ اسے وہاں سے لے گئی، اس نے بہت منتیں کی، لیکن آغا جان کسی طور راضی نہیں ہوئے۔ وہ ہر حال میں ان کا ابورشن کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حدید سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، بامشکل رات تک وہ ان سے رابطہ کر پائی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس طرح وہ صرف عائشہ کو بتاتی، اسی رات حدید کے ساتھ چلے گئی۔ آغا جان کے لیے تو وہ ویسے بھی مر گئی تھی، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہی سمجھ لو وہ مر گئی ہے، اسے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حسان شاہ تو ان کے فیصلے پر راضی تھے، لیکن حسن شاہ نہیں، انہیں وہ بہت پیاری تھی۔ انہوں نے عائشہ کو کریدا، لیکن انہوں نے سچ نہیں بتایا۔ عائشہ ہرلین سے رابطے میں تھی، لیکن اس بات سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ انہیں جب پتہ چلا کہ ہرلین کے ہاں دوسری اولاد بیٹی ہوئی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ ان کی اپنی تو کوئی اولاد تھی ہی نہیں، وہ بس غازیان اور مہر کی تصویریں دیکھ دیکھ کر دل بھر لیتی تھی۔ 5 سال بعد ہرلین واپس پاکستان آئی۔ حدید کے والدین اس عرصے میں انتقال کر چکے تھے۔ حدید نے ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا تھا۔ غازیان اس وقت 7 سال کا تھا، جبکہ مہر 4 سال کی تھی۔ غازیان کو اپنی بہن سے بہت پیار تھا۔ وہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی غازیان بہت بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا۔ پہل تو وہ اس کے رونے سے جھنجھلا جاتا تو کہہ دیتا کہ ایسے کہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، یہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ پھر خود ہی اپنی ماں سے اسے لیتا چپ کروانے لگتا، اور مہر اس کی گود میں آتے ہی فوراً چپ ہو جاتی تھی۔ وہ اسے مہرو کہتا تھا، جبکہ مہر نے جب سے بولنا شروع کیا تھا وہ اسے آن کہتی تھی۔ غازی اس کے لیے بھائی کم باپ زیادہ ثابت ہوا تھا۔ ابھی وہ اتنا صاف نہیں بولتی تھی، 4 سال کی ہونے کے باوجود وہ توتلی زبان میں بولتی تھی۔ جب وہ پاکستان واپس آئیں تو انہوں نے عائشہ کو اپنے آنے کا بتا دیا۔ وہ چھپ چھپ کر ان سے ملنے جاتی تھی۔ غاز اور مہر ان سے مانوس ہو گئے تھے۔ وہ باقی سب سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آغا جان کو سب سچ بتا دیں، اپنے باپ اور بھائیوں سے ملنا چاہتی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا انہیں وہاں آئے ہوئے۔ مہر مار غازیان سے عائشہ اتنا گھل مل گئی تھی جیسے وہ ان کے اپنے ہی بچے ہوں۔ ایک دن آخر انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا آغا جان سے ملنے کا۔ اس رات جب وہ ان سے ملنے جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے کسی دشمن کا ہی کام ہے۔ حدید نے پہلی فرصت میں میجر عالم کو کال کر کے بتایا تھا۔ ادھر ہرلین شاہ نے عائشہ کو بتا دیا تھا۔ اسی وقت عائشہ نے حسن صاحب کو بتا دیا تھا کہ ہرلین آج اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں ملنے آنے والی تھی، لیکن ان کی گاڑی کے بریک فیل ہوئے۔ حسن اور حسان صاحب آغا جان کو بتائے بنا انہیں ڈھونڈنے نکلے تھے، لیکن وہ لوگ جب تک پہنچے تھے ان کی گاڑی کسی ٹرک سے ٹکرا چکی تھی۔ ان کی گاڑی میں آگ لگ چکی تھی۔ مہر غازیان کے پاس تھی، اس نے بامشکل اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا۔ ہرلین اور حدید پتہ نہیں گاڑی سے کہاں گرے تھے۔ اسے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہوا، لیکن جیسے ہی ان سے گاڑی سے باہر قدم رکھا اس کا سر چکرایا اور مہر اس کے بازوں سے پھسل کر دور جا گری۔ وہ رو رہی تھی، اسے پکار رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ غازی گرتا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ جانے کہاں جا گرا۔ حسن شاہ اور حسان شاہ جب تک پہنچے ہرلین اور حدید اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ وہ غازی کے وجود سے انجان تھے۔ انہیں مہر سڑک پر پڑی ملی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ حدید موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے، لیکن ہرلین کو ایک بار ہوش آیا تھا۔ ان کے منہ پر بس غازیان اور مہر ماں کا نام تھا۔ وہ تو صرف مہر کے وجود سے آگاہ تھے۔
وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ غازیان کو میجر عالم لے گئے، لیکن ہرلین بس غازیان میری غازی کہتے کہتے ہی دم توڑ گئی۔ وہ آخری دم تک کہتی رہی، میرا غازی زندہ ہے، اسے ڈھونڈو۔ مہر کو تو وہ حسن شاہ کے بازوں میں دیکھ چکی تھی۔ وہ ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی وہیں دم توڑ چکی تھی۔ جب ہرلین شاہ کے مردہ وجود کو گھر لایا گیا تو آغا جان اس کی میت پر بہت روئے تھے۔ جو بھی تھا وہ ان کی لاڈلی تھی، بہت چاہا تھا انہوں نے اسے۔ مہر ماں چھوٹی تھی، اس کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اپنا 4 سالہ بچپن بھی بھول گئی تھی۔ عائشہ تو ہرلین کی موت کے صدمے سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی، لیکن پھر بھی مہر کو انہوں نے خود سے جدا نہیں کیا۔ لیکن آغا جان نے اسے ناجائز کہہ کر اس گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ حسن شاہ اور حسان نے انہیں ان کے ترلے منتے کر کے مہر کو اپنے پاس رکھا تھا۔ عائشہ چاہتی تھی وہ بتا دیں کہ مہر ناجائز نہیں ہے۔ 1-2 بار انہوں نے بتانے کی کوشش کی، لیکن آغا جان بھڑک جاتے تھے، اس لیے انہوں نے چپ ساتھ لی۔ انہیں لگا تھا کہ شاید غازیان اس گاڑی میں لگی آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ایسے میں جائز ہوتے ہوئے بھی ناجائز کا دھبا اپنے سر پہ لگواتے بڑی ہوئی تھی۔ لیکن پھر 20 سال بعد جب غازیان نے انہیں آ کر سب بتا دیا تو وہ آغا جان بہت زیادہ روئے تھے، اتنا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں روئے۔ ایک بار تو انہوں نے اپنی بیٹی کی سنی ہوتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تو اپنے دل میں ہزاروں خواہشات اور ارمان لیے منو مٹے تلے سو چکی تھیں۔ حال ہاسپٹل کے اس سرد روم کے سامنے کھڑے وہ لوگ اندر لیٹے وجود کی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ مرتسم اپنی شرٹ پر لگے اس کے خون کو دیکھتے جانے کی سوچ میں گم تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر کے بولے گئے الفاظ، آپ کی پیشنٹ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ بچ پائیں گے، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ کسی زہر کی مانند اس کے کانوں میں یہ لفظ گھل رہے تھے۔ آخر آدھے گھنٹے کے کٹھن انتظار کے بعد ڈاکٹرز باہر آئے۔ سب سے پہلے غازی ان کی طرف لپکا تھا۔ میری بہن کیسی ہے؟ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے اور یہ دوسری بار ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، باقی اللہ کی مرضی۔ آپ دعا کریں، اگر 24 گھنٹوں کے اندر اندر انہیں ہوش آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تھا، لیکن ان سب کے لیے کانوں میں سیسا گھولنے کے برابر تھا۔ عائشہ نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی ہچکیاں دبائی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے اس شیشے کے پاس جا کھڑا ہوا جس کے پار اس کی ماں جائی اپنی زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہی تھی۔ اس کے بے جان وجود کو دیکھتے غازیان شاہ کو آج زندگی میں پہلی بار خدا سے شکوہ ہوا تھا۔ مرتسم بے جان ہوتے قدم اٹھاتا باہر کی جانب چل دیا۔ عالم نے بمشکل حسن بابا کو سنبھالا تھا، جن کی اپنی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ ان سب کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ اندر لیٹا وجود ان کی زندگیوں میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ صرف اس ایک کے بکھرنے سے کتنے ہی لوگ بکھر چکے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے یہاں تک آیا، بس وہ ٹرانس کسی کیفیت میں چلتا جا رہا تھا۔ اسے لوگوں کے دھکے لگ رہے تھے لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ضبط کر رہا تھا لیکن نہیں ہوا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھاتے آسمان کی طرف دیکھا۔ کیوں اللہ؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ایسا کیا گناہ کر دیا میں نے؟ کیوں ہر بار میں ہی؟ کیوں؟ نہیں، اس بار نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بڑبڑایا۔ ولی اور ارسل جو اس کی حالت کی پیش نظر اس کے پیچھے آئے تھے، اسے پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کرتے دیکھ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ مرتسم، ارسل نے اس کا بازو دبوچتے اسے لوگوں کی بھیڑ سے نکالا تھا۔ ہاسپٹل کے پچھلے حصے میں لاتے ارسل نے اسے چھوڑا تھا، جبکہ وہ ہنوس بڑبڑا رہا تھا۔ اس بار نہیں۔ کیا نہیں مرتسم؟ کیا بول رہے؟ ہوش کر۔ ولی نے اسے جھنجھوڑا۔ مرتسم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کچھ نہیں کروں گا، تو اللہ کو بول، اس بار وہ مجھ سے انہیں نہیں چھین سکتے۔ میں اس بار صبر نہیں کروں گا۔ ہر بار وہ مجھ سے ہر رشتہ چھین لیتے ہیں، میں یہ نہیں دوں گا۔ وہ بچوں کی طرح ضدی انداز میں بولا۔ آنسو بے ساختہ پلکوں کی بات توڑتے اس کے چہرے پر پھسلے تھے۔ ولی اور ارسل کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ مرتسم، کچھ نہیں ہوگا ان کو، ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ سے، کچھ نہیں ہوگا۔ ولی اسے خود سے لگاتا بولا، نہیں، دعا نہیں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں ان کی زندگی۔ آپ چاہیں تو بے شک مجھے مار دیں، لیکن انہیں نہیں، پلیز اللہ جی، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ انہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، پکا وعدہ، لیکن آپ پلیز انہیں ٹھیک کر دیں۔ وہ ہچکیوں سے روتا فریاد کر رہا تھا۔ ارسل اور ولی اس کی دیوانگی پر ساکت ہوئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار دونوں نے اسے یوں تڑپتے بلکتے دیکھا تھا۔ چاہے جیسا بھی وقت کیوں نہ ہو، وہ کبھی ایسے نہیں بکھرا تھا جیسے آج بکھر رہا تھا۔ 24 گھنٹے گزر گئے لیکن اسے ہوش نہ آیا۔ سب چہروں پر خوف لیے زیر لب دعا گو تھے جب ایک نرس ہڑبڑاہٹ میں بھاگتی باہر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ کچھ ڈاکٹرز بھی تھے۔
غازی چونک کر انہیں دیکھنے لگا، لیکن وہ اندر جا چکے تھے۔ تیزی سے دروازے کے پاس جاتے اس نے اس چھوٹے سے شیشے سے بنے ڈبے میں دیکھا تھا۔ مہر کو ہوش نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ تڑپ رہی تھی، بن پانی کی مچھلی کی طرح۔ اس کا وجود جھٹکے کھا رہا تھا، وہ خود تڑپ کر رہ گیا، چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ ڈاکٹر اب اس کے وجود کو مشینری سے جھٹکے دے رہے تھے۔ وہ ہر جھٹکے پر اچھل کر اوپر کو آتی اور پھر بے جان ہوتی گر جاتی۔ وہ اس سے زیادہ دیکھ نہ پایا تو تیزی سے رخ موڑ گیا۔ اس کے پیچھے ہی سب فک ہوتے چہرے سے اندر کے معاملات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ کسی میں بھی ہمت نہیں تھی آگے بڑھ کے ان سے کچھ پوچھ سکے، بس سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے ایک بار سب کے رنگ اڑے چہرے دیکھے اور گہری سانس پڑی۔ آئی ایم سوری، اللہ کی جو مرضی، سنجیدگی سے کہتے انہوں نے سب کی تاریخ پڑھتے چہرے دیکھے تھے۔ انہیں لگا جیسے کسی نے موت کا سور پھونکا ہو، کوئی سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں اندھیلا گیا ہو۔ غازی نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ حسن بابا ساکت ہوتے اس ڈاکٹر کو دیکھنے لگے کہ اس نے کیا بولا ہے۔ عائشہ ماما جو پریئر روم سے آ رہی تھی، وہ یہ سنتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ معتصم جسے ولی اور عالم زبردستی لائے تھے، وہ ڈاکٹر کی بات سنتا لڑکھڑایا تھا۔ ولی کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑی تھی، وہ بے جان ہوتا فرش پر گرا تھا۔ ولی نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ ماما اور اپیہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔ ہاسپٹل کے اس وارڈ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہاں جو موت کا سا سناٹا چھایا تھا، اب وہاں قیامت کا سا شور تھا، جبکہ وہ ان سب سے بیگانہ گہری نیند سوئی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔